السلام علیکم، ویلکم ٹو آپریشن تجزیہ ود شارق مقبول۔ آج 12 اکتوبر 2022 سے صبح کا وقت ہے اور آج کے دن کا ہمارا یہ پہلا ولاگ ہے۔ ایک شاکنگ نیوز ہے، یعنی میرے لیے تو بہت شاکنگ ہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ وزارت داخلہ کی طرف سے جو الیکشن 90 روز کے لیے التوا کرنے کی استدعا تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے، سوائے N45 سکرم کے باقی تمام حلقوں میں بائی الیکشنز ہوں گے الیکشن کمیشن۔ ویسے تو کمال ہی ہو گیا۔ ہم اگر دیکھتے ہیں تو الیکشن کمیشن نے ابھی تک نون لیگ کے خلاف یا ان کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ دیا نہیں ہے آج تک، لیکن اس دفعہ یہ فیصلہ سن کے تھوڑی سی حیرانگی ہوئی، لیکن شاید یہ اسی کا آفٹر ایفیکٹ بھی ہو کہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 72 گھنٹوں میں کچھ بڑے فیصلے ہونے، جو کہ میں نے آپ کو کل رپورٹ کیا تھا کہ ایک اہم شخصیت نے 72 گھنٹے مانگے ہیں عمران خان سے کہ اس میں ہم بڑے بڑے فیصلے کریں گے، جو کہ آپ کو دکھیں گے بھی ڈرامیٹیکلی۔ یہ بھی شاید اسی فیصلے کی ایک کڑی ہو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اعلان میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کے علاوہ سندھ میں جو بلدیاتی الیکشن کا دوسرا مرحلہ ہے جو کہ کراچی اور حیدرآباد وغیرہ میں، وہ بھی اپنی مقررہ تاریخ یعنی 23 اکتوبر کو ہی ہوں گے۔ ایکسپریس نیوز میں ایک خبر ہے کہ پی ٹی آئی لانگ مارچ کے خفیہ پلان کے اگینسٹ اسلام آباد پولیس نے بھی اپنا ایک خفیہ پلان تیار کر لیا ہے۔ تھوڑا سا بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ایک تو خفیہ پلان پی ٹی آئی کا جو کہ اسلام آباد پولیس کو پتہ چل گیا ہے، پھر اس کے اگینسٹ میں وہ اپنا پلان تیار کرے، وہ بھی خفیہ ہے۔ یعنی اتنا ابہام کسی بات میں کسی خبر میں ہو اور اس کی کوئی ڈیٹیل بھی نہ ہو، اور اس پہ آپ یہ بھی ہم سے ایکسپیکٹ کریں کہ ہم اس خبر کو مان بھی لیں گے اور سچا مان کے اسی طرح ہی چلیں گے جیسے کہ آپ اس خبر کو لے کر چل رہے ہیں، بڑا مشکل ہے۔ لیکن خیر، اس خبر میں زیادہ وضاحت ہونی چاہیے، ایک ٹکر تھا اور بڑا اہم تھا، تو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ لوگوں کو بتایا جائے۔ لیکن آپ اگر نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں دیے گئے اس چھوٹے سے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ کل اعتزاز احسن صاحب کے ایک بیان نے پورے ملک میں ہلچل سی مچا دی ہے۔ میں بیان دہرانا تو نہیں چاہتا ہوں، بڑا تھوڑا سا ڈینجر ہے، لیکن اس میں باجوہ صاحب کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ ریلیکسیشن دی ہیں نواز شریف فیملی کو، اور مقصد کہ جو بالکل اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ ہتھیلی کے تری پہ جو کیسز سب سارے ثابت تھے لیکن ان میں بھی ان کو باعزت بری وغیرہ کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے انہوں نے ایک عجیب سا بیان دیا۔ بعد میں کسی ایک حکم کے تحت اس بیان کو مین اسٹریم میڈیا پہ چلانے سے بھی روک دیا گیا۔ دیکھیں، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ بیان کو روکا جائے، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ آپ ایک انسان کی فطرت ہے، کسی چیز سے بھی کسی کو منع کریں گے نا تو وہ لازم وہ کرے گا، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اگر اس بیان پہ پابندی نہ لگائی جاتی، یہ اس مین اسٹریم میڈیا پہ چلتا، اینکرز انٹرویو کرتے، پوچھتے، یہ آٹومیٹیکلی وہیں پہ بات مر جانی تھی، کیونکہ نہ تو ثبوت دے پاتے نہ ان باتوں کو کلیئر کر پاتے۔ لیکن روکنے کے بعد اس بات کو زیادہ تقویت ملی کہ اس بات میں حقیقت ہے، اور انسانی فطرت کے حوالے سے جیسے کہ ہم لوگ اور باقی کے لوگ بھی اب اس بات پہ زیادہ یقین کرنے کو ترجیح دیں گے کہ یار اس کو روکا کیوں گیا، چلنے دیتے۔ دیکھیں، ایک واقعہ ہے ایرسٹوٹل کا، ارسطو کا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ سوال کو جواب سے مارا جاتا ہے۔ میں سوال پوچھوں گا، اگر آپ مجھے مار دیں گے میں تو مر جاؤں گا، لیکن سوال زندہ رہے گا۔ کیوں نہ اس کا جواب دے کر سوال کو ہی مار دیا جائے، مجھے مارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بھی اسی طرح ہے کہ انہوں نے ایک سوال کیا، آپ اس کو جواب دے کے مارتے، آپ نے اس بندے کی ہی آواز کو مار دیا مین اسٹریم میڈیا پہ، تو اب آٹومیٹیکلی اس سوال کو تقویت مل گئی ہے۔
کل عمران خان کا ایک اور شاندار جلسہ ننکانہ صاحب میں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ اپنے جلسوں کی ایک نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ جلسے میں ویسے تو اور بھی بہت سی باتیں تھی، لیکن ایک بڑی اہم بات تھی جو کہ میں نے سوچا کہ آپ سے شیئر کی جائے، کہ انہوں نے کہا کہ اب ایک اور نیا پروپیگنڈا شروع ہونے والا ہے، گندی گندی ویڈیوز اور آڈیوز تیار کی جا رہی ہیں ڈیپ فیک کے تھرو۔ آنے والے دنوں میں آپ تک وہ ریلیز کر کے پہنچائی جائے گی۔ یہ بات ان کی کہیں حد تک میں بھی ماننے کو تیار ہوں، کیونکہ اگر میں تاریخ کو دیکھتا ہوں تو اس طرح کی یعنی جتنی بھی برائیاں ہیں یا گندی باتیں ہیں آج پاکستانی سیاست میں، ان کی شروعات اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً یعنی ہم 95% کہہ سکتے ہیں کہ ان کی شروعات ساری نون لیگ اور شریف فیملی نے کی ہے۔ مجھے شاید گنوانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لیکن خیر میں آپ کو 2-3 چیزیں گنوا دیتا ہوں۔ چھانگا مانگا ہارس ٹریڈنگ افتتاح تھی یہ۔ سیاستدانوں کے بارے میں گندی گندی پکچرز چلانا، ایڈیٹڈ بے نظیر کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں غلط بیانات دینا، آڈیو ویڈیو لیکس کے تھرو بلیک میل کرنا، سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا، اداروں کے خلاف انتہائی گندی زبان استعمال کرنا۔ اگر یہ پورا آپ دیکھتے ہیں ٹریک ریکارڈ ہے ایک پورا کہ شریف فیملی اور نون لیگ کس طرح کی سیاست ہمیشہ سے لے کر کرتے آ رہے ہیں، تو اس وقت اس عمران خان کے بیان کو میں دیکھتے ہوئے اس بات پہ یقین کر سکتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں ان کی کوئی بعید نہیں ہے نون لیگ اور شریف فیملی سے۔ جناب اسلام آباد میں سینٹرلز مال میں جو آگ لگنے کا معاملہ ہے، اب وہ بھی مشکوک ہوتا جا رہا ہے کہ یہ آگ لگی نہیں بلکہ لگائی گئی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ 103 لوگوں کی ایک فہرست تیار کی گئی تھی اسلام آباد میں وزارت داخلہ کی طرف سے کہ ممکنہ طور پر جو لوگ عمران خان کو لانگ مارچ اور دھرنے میں فائنانشلی سپورٹ یعنی فنڈنگ کر سکتے ہیں، ان کے خلاف ایک کارروائی کی جائے، پھر ان کو روکا جائے، یعنی پہلے ان کو پیار سے سمجھایا جائے، پھر ان کو دھمکیوں سے سمجھایا جائے، پھر ان پہ اوپر کچھ ایکشن لے کر سمجھایا جائے، پھر ان کو بلیک میل کیا جائے۔ یہ معاملہ بھی اب اس طرف جا رہا ہے۔ اور اگر دیکھتے ہیں کہ سینٹرلز مال کے ایک حصے میں آگ لگی ہے، لیکن پورے سینٹرلز مال کو اگر سیل کر دیا گیا ہے تو یہ بلیک میلنگ کے نئے حربے ہیں، اور یہ سمجھایا جا رہا ہے آپ کو کہ دوسرے لوگوں کو کہ باز آ جائے اور عمران خان کو کسی بھی طور فنڈنگ نہ کریں، نہ تو لانگ مارچ کے حوالے سے، نہ پارٹی فنڈنگ کریں، نہ دھرنے کے حوالے سے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک بڑے استعفیٰ کا اعلان ہوا ہے جو کہ کل ہوا ہے، لیکن اب اس میں نیوز یہ بن رہی ہے کہ آیا یہ استعفیٰ دیا گیا ہے یا ان سے لیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ پنجاب ہاشم ڈوگر صاحب نے کل پنجاب کی وزارت داخلہ سے ریزائن کر دیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایک پریس کانفرنس کر کے اس کے ریزنز وغیرہ وہ بتاتے ہیں۔ ویسے یہ کہ ریزگنیشن میں انہوں نے لکھا ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر، اور یہی شاید وہ پریس کانفرنس میں بتانے والے تھے، لیکن عین وقت پر پریس کانفرنس کو بھی کینسل کر دیا۔ ان کے حوالے سے ویسے بھی بہت متضاد بیانات چل رہے تھے، جیسا کہ ان کا ایک بیان تھا کہ پنجاب حکومت لانگ مارچ کو کسی بھی طرح سپورٹ نہیں کرے گی۔ یہ قانونی طور پہ ایک صحیح بیان تھا، لیکن لوگوں نے اس کو متضاد بنا دیا۔ میرے حساب سے یہ ایک صحیح اسٹریٹجی تھی۔ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ پارٹی کے نہیں ہوتے ہیں، سپورٹ نہیں کر سکتے، ہاں ٹھیک ہے اگینسٹ نہیں جا سکتے، یہ بات بھی صحیح ہے، کیونکہ قانون جتنا کہتا ہے کہ لانگ مارچ اور پرامن احتجاجات کو آپ نہیں روک سکتے، اگینسٹ نہیں، تو انہوں نے بھی یہی کہا ہم اگینسٹ نہیں جائیں گے، لیکن ہم شامل ہو جائیں کہ پولیس والے شامل ہو کر اور بولے کہ احتجاج ہے، ہم لانگ مارچ کیسا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات بالکل اپنی جگہ پہ صحیح تھی، لیکن غیر لوگوں کی نظر میں وہ ایک متضاد بات تھی۔ دیکھیں ہم پہلے بھی ایک دو بار رپورٹ کر چکے ہیں کہ لانگ مارچ اور دھرنے سے پہلے بڑی اکھاڑ پھچاڑ کی جائے گی کے پی میں اور پنجاب میں، یہ شاید اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔
اندر کی رپورٹ کچھ اس طرح سے بھی کہہ رہی ہے کہ 25 مئی کے واقعات کے ذمہ داران کو ابھی تک کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جا سکتا ہے، یا ان پہ کوئی بھی ایکشن ابھی تک شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ تو اس پہ بھی پی ٹی آئی کے بہت سے کارکنان نالاں تھے اور انہوں نے عمران خان کے سامنے شکایتوں کے انبار لگا دیے، حالانکہ لاسٹ ٹائم 15 دن پہلے بھی وہ انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ریزائن کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو روک دیا گیا تھا اور اب کی بار ان کو روکا نہ جا سکا اور فائنلی انہوں نے استعفیٰ کا اعلان کر دیا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ کیا دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجیے گا، اپنی فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہمیں میکسیمم سپورٹ کیجیے۔ شکریہ۔